موسیٰ علیہ السلام کی نا یہ جو دعا ہے نا یہ بہت برکتوں والی ہے، اور اس کو میں پوری آج آپ کے سامنے انٹرپریٹیشن آپ کو بتاؤں گا۔ اور کبھی کبھی ہم زندگی کے اس موڑ پہ آ جاتے ہیں جب سب کچھ ہمیں بکھرا ہوا لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم نے اگر کوئی دعا مانگنی بھی ہے تو وہ کیا دعا مانگنی ہے، اللہ سے ہم کیا مانگیں۔ یہ دعا اتنی کامل ہے نا، اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اسے اتنے عاجز ہو کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں ہر چیز کا فقیر ہوں، جو بھی آپ میری جھولی میں ڈال دیں وہ مجھے قبول ہے۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طرف سے خیر ہی آئے گی، مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے دے سکتے ہیں جو میں حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ میری محنتوں کو رنگ آپ نے دیا یا آپ نے دینا ہے، مجھے عطا جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اسی لیے میں ہر چیز کا فقیر ہوں۔ اللہ آپ نے ہی ہمیشہ مجھے نوازا ہے بہترین وقت پر بہترین رزق سے، اور اب بھی مجھے عطا کر دیجیے آپ وہ سب چیزیں جو میرے لیے خیر ہی خیر ہوں۔ یہ وہ دعا تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور پھر وہ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خیر تو میری جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ القصص کی 24ویں کو آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ میں اس خیر کا بھی محتاج ہوں۔ اور اگر ہم اس دعا کے پس منظر کو سمجھ لینا، میں کوشش کرتا ہوں آج آپ کو سمجھانے کی، تو یہ دعا اور بھی زیادہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب وہ مصر سے نکل کر وہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ نہ ان کے پاس اس وقت گھر تھا، نہ روزگار تھا، نہ ساتھ تھا کوئی ان کو، نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی مستقبل تھا، نہ کوئی واضح نقشہ تھا۔ اور ایک طرف فرعون تھا، اس کا خوف، دوسری طرف تنہائی ہے، بھوک ہے، تھکن ہے اور بے یقینی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان عام طور پر نا بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شکوہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی وہ جو شکووں کی فہرست تھی وہ نہیں دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یا رب جو خیر بھی تو دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی منصوبہ بندی سے اللہ کے سامنے سب چیزیں یہ رکھ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب تو ہی جان، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم میرے لیے کہ کیا بہتر ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل جو فقیر ہے نا وہ پیسوں کا نہیں ہوتا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل فکر جو ہے نا وہ پیسوں کا نہیں ہوتا، اصل فکر اختیار چھوڑ دینے کا ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں نہیں جانتا مگر میرا اللہ جانتا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا مگر میرا رب جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب آسمان سے فیصلے اترتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اس کے فوراً بعد اللہ نے ان کے لیے وہ انتظام کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی رزق بھی ملا، عزت بھی ملی، رہائش بھی ملی، نکاح بھی ہوا، اور وہی جو بے گھر انسان تھا اس کا دیکھیں کہ وہ سہارا جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہی انداز ہمیں قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ جب تنہا تھی بہت زیادہ، نہ کسی انسان سے مدد مانگی، نہ کسی دنیاوی وسیلے کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا، آپشنز تھے، کس کے اوپر بھروسہ کیا؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس آتے، وہاں رزق بھی موجود ہوتا، اور وہ پوچھتے کہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو یہ وہ یقین ہے جو اس دعا کے اندر چھپا ہوا ہے کہ جو کچھ آئے گا وہ خیر ہی خیر آئے گی اللہ کی طرف سے، چاہے اس کی شکل ہمیں فوراً سمجھ آ جائے یا نہ سمجھ آئے، یعنی دیر کے اوپر بھی خیر ہے۔ تو ہم میں سے نا اکثر لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بس سب ٹھیک کر دے، مگر دل میں ہمارے وہی خوف ہوتا ہے، وہی ہمارے وسوسے ہوتے ہیں، اور ہمارے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہے ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ خوف بھی ختم کرنا سکھاتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز جو ہے اس کا محتاج ہوں، میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ یعنی اے اللہ تو جو بھی دے گا وہ خیر ہی ہوگی، کیونکہ دینے والا تو ہے نا۔ یہ اللہ پر کامل اعتماد کی انتہا تھی ان کی۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے بڑے الفاظ یا لمبی فہرستیں یا خاص کیفیت یا کوئی شرط نہیں ہوتی، شرط صرف ایک ہے اور وہ عاجزی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ کسی محل میں نہیں تھے، نہ وہ کسی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، تھکے ہوئے تھے، اکیلے تھے، مگر دل جو ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا۔
اور یہی وہ کیفیت ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کو وہ دعائیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، وہ دعائیں سب سے زیادہ پسند ہیں جس میں بندہ یہ مان لے کہ میں محتاج ہوں اور تو غنی ہے، جس میں بندہ یہ مان لے کہ آج ہم جو ہیں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ تو زندگی میں کتنی بار ہمارے اس طرح کے مقام ہماری زندگی میں کھڑے ہوتے آتے ہیں جہاں نہ راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ اگلا قدم ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ نہیں آ رہا کیا مانگوں یا کیا چھوڑوں، میں کیا چاہوں میں تجھ سے۔ تو ایسے لمحوں میں یہی دعا کافی ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ کے فیصلوں پر مکمل جو ہے وہ رضا کا اعلان ہے میرے خیال میں، اور یہ کہنا کہ یا اللہ تو جو دے گا میں اس پہ راضی ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ میرے بارے میں تو جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے۔ تو سب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق جو ہے وہ کبھی کبھی سکون بھی ہوتا ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے، رزق اچھا ساتھی بھی رزق ہوتا ہے، درست فیصلہ بھی رزق ہوتا ہے، وقت پر جو ملنے والی سمجھ ہے وہ بھی کبھی کبھی رزق میں شامل ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی کسی چیز کا نہ ملنا بھی رزق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو ہمارے ایمان یا ہمارے سکون یا ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، ہم یہ چیز ماننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی پسند تجھ پر چھوڑ دی ہے، میرا جو بھی تھا وہ میں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا، اور جس دن انسان اپنی پسند جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دے، آپ نے اس کے حوالے کر دی، اس دن اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، کبھی فوراً، کبھی وقت کے ساتھ، اور کبھی ہو سکتا ہے دیر سے، لیکن خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو آخر میں بس یہی سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے ہماری۔ یہ سکھاتی ہے کہ مانگنا بھی اللہ سے سیکھو، چاہنا بھی اپنے اللہ سے ہی ہے، اور سپرد بھی اللہ کے کرنا ہے، اور انتظار بھی اللہ کے ساتھ کرو، کیونکہ جو بندہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے، اور جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے اس کی زندگی میں پھر خیر جو ہے وہ خود راستہ بناتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کی زندگی میں تکلیفیں نہ آئیں۔ تو بس یہ چیزیں آپ سمجھ لیں۔